تو میں نے سنا ہے آپ پہ قتل اور اقدام قتل اور دہشت گردی کے مقدمات بھی ہیں۔ عام سیاسی ورکر کے ساتھ جو کچھ ان دونوں پارٹیوں نے کیا اس کو ان کو روز قیامت بھی اور اس دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ 10 لاکھ روپیہ سے لے کے 14 لاکھ روپیہ غریب کی جیب میں ڈال، جو موٹر سائیکل چلا رہا ہے سب سے بڑا مجرم وہ ہے، اس کو اس طرح بھاگ کے پکڑا جاتا ہے نا۔ اس حکومت کو کسی مخالفت کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود اپنے دشمن ہیں۔ جب اوپر ڈاکو بیٹھے ہوں گے، چور بیٹھے ہوں گے، لٹیرے بیٹھے ہوں گے، بدماش، رسا گیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریم ڈیجیٹل۔ آج ریم ڈیجیٹل کے سیٹ پہ ہمارے ساتھ ایک سیاسی سماجی شخصیت ہیں جو راولپنڈی سے سٹیزن ایکشن کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور انہوں نے اپنی لائف خدمت میں بہت زیادہ گزاری ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ ظہیر احمد عوان صاحب، آج ان سے گفتگو ہوگی اور ہم انہی کے بارے میں انہی کی زبانی جانیں گے کہ اس سے پہلے وہ کس کس سیاسی پارٹی سے وابستہ رہے اور کس دینی پارٹی سے وابستہ رہے اور کیا کیا خدمت سر انجام دی۔ السلام علیکم جی ظہیر۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کا، RIM میڈیا کا، کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ بلایا اور بات کرنے کا موقع دیا۔ آپ نے کہا کہ جی میرا تعارف جو ہے نا وہ ایک سیاسی سماجی ورکر کی حیثیت سے میں راولپنڈی میں جانا چاہتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بنیاد ہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ سے میں نے اپنی سیاست کا، جو طلبہ سیاست ہے اس کا آغاز کیا، اسلامی جمعیت طلبہ میں رہا۔ اس کے بعد پھر جب عملی سیاست میں آیا تو پھر میں نے باقاعدہ جماعت اسلامی جوائن کی، اور پھر شباب ملی میں پنڈی میں جنرل سیکرٹری بھی رہا۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ میں اپنے علاقے سے جو ہے نا وہ ناظم کا الیکشن چیئرمین کا بھی کنٹیسٹ کیا، اور اس کے بعد میرا جو ہے نا وہ تحریک انصاف کے ساتھ رابطہ ہوا، اور میں جو ہے نا وہ تحریک انصاف میں چلا گیا، اور عمران خان کے جو ہے نا وہ ویژن کو، چونکہ میں جو اصل نظریہ تھا وہ یہی تھا کہ ظلم کے خلاف اور مظلوم کے ساتھ جو ہمارے بنیاد میں رکھ دیا گیا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ عمران خان اس وقت اس نظریے کو لے کے چل رہے تھے، تو میں نے تحریک انصاف اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹ یونین سے سیاست کا آغاز کیا؟ جی، تو اس کے بعد آپ نے جماعت اسلامی جوائن کی، شباب ملی جوائن کی، اس کے بعد یہ آپ کی تیسری پارٹی ہے سیاسی۔ تو آپ نے ان تینوں پارٹیوں سے بہتر کس کو پایا؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، سیاسی پارٹی اسلامی جمعیت طلبہ بنیادی طور پہ پاکستان کی ایک نرسری ہے جس نے پاکستان کے بڑی بڑی لیڈرشپ جو نا وہ پیدا کی ہے، اور اصل میں کون سی لیڈرشپ اس نے پیدا کی؟ پاکستان کی اس وقت جو جاوید ہاشمی ہیں، اسی طرح جو نا وہ ڈاکٹر عارف علوی جو صدر پاکستان تھے، وہ اسی طرح بے شمار لمبی لسٹ ہے، ایک احسن اقبال ہیں، اسی طرح جو نا وہ بے شمار لمبی لسٹ ہے جس میں جو نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیپلز پارٹی میں بھی لوگ موجود ہیں جو اسلامی میں طلبہ جماعت سے۔ اسلامی میں آپ نے کتنا عرصہ گزارا؟ جماعت اسلامی میں میرا تقریباً کوئی 28 سال کا تعلق رہا ہے۔ 28 سال ماشاءاللہ، میرے خیال میں جماعت اسلامی میں تو تقریباً سارے شریف لوگ۔ جی، تو میں نے سنا ہے آپ پہ قتل اور اقدام قتل اور دہشت گردی کے مقدمات بھی ہیں۔ دیکھیں جی، سیاست میں جب بندہ آتا ہے نا تو آپ یقین کریں کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ جب آپ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر اس کے خلاف جو نا وہ اس طرح کے گھنونے جو نا وہ زیادتی اور ظلم یہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی یہ سیاسی ایک جھگڑا تھا، سیاسی اس کو رنگ تھا، اور اس کے پیچھے ہمارے مخالفین تھے جنہوں نے ہمارا چونکہ شباب ملی کا ظلم کے خلاف مظلوم کے ساتھ کا ایک نعرہ تھا، اور ہم نے الحمدللہ مظلوم کا ساتھ دیا، تو یہ جتنے پنڈی کے جو بڑے بڑے کھڑپینچ تھے، بڑے بڑے جو نا وہ سورما تھے، ان کو بڑی تکلیف تھی، تو انہوں نے ہمارے خلاف یہ پورا ایک پروپیگنڈا کیا۔ یہ آج کل تو حکومت نے یہ دہشت گردی کے مقدمے کو مذاق ہی بنا کے رکھ دیا، ہر دوسرے سیاسی بندے پہ دہشت گردی کی ایکٹ لگا دی جاتی ہے۔ اس بارے میں آپ ایک لائر بھی ہیں، ایک وکیل بھی ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ حکومت کا یہ اقدام ہے جو ہر سیاسی پر دہشت گردی کا پرچہ، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں، پچھلے دنوں جو نا وہ میں نے اس پہ بھی بات کی کہ ہمارے ملک میں آج کل جو فسطائیت اور یہ جو ظلم کا دور، بربریت کا دور چل رہا ہے، بنیادی طور میں یہ وہی تھا جب پارٹیشن میں، اس سے پہلے جب انگریزوں کا دور تھا اور آزادی کے لیے وہ تحریک شروع ہوئی تھی، تو
تو اس وقت بھی یہی گھنونے زیادتیاں کی جاتی تھی، لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے تھے، غائب کر دیا جاتا تھا، ان پہ مقدمے ہوتے تھے. اس وقت جو آپ نے کہا کہ جی دہشت گردی کے پرچے ہو رہے ہیں اور یہ مذاق بن چکا ہے، آپ یقین کریں کہ سیاسی ورکرز پہ اس وقت جو سیاسی ورکر کے ساتھ کیا گیا ہے، پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا. کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں سیاسی ورکر ایسا کو تو اس ہوا تھا قدر نا. دیکھیں آپ کی جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو اس نے تیزاب پھینکا تھا احتجاج کرنے والوں پہ. یہ تو ہر دور میں ہوتا آ رہا. دیکھیں ایک بات آپ کو میں بتاؤں جی کہ یہ آپ ریکارڈ درست کر لیجئے گا کہ عمران خان کے دور میں احتجاج ہوئے اور آپ کے سامنے اسلام آباد میں باقاعدہ دھرنا ہوا اور لمبا چلا، اور کسی کو آپ کو میں بتاؤں یہ کسی کو ایک لاٹھی بھی نہیں پڑی. ٹھیک ہے، جب آپ اینٹی اسٹیٹ کس پارٹی نے دیا؟ دیکھیں میں آپ کو نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے دیا تھا. یہ اس میں مسلم لیگ نون تھی، اس میں پیپلز پارٹی تھی، اس میں بلاول صاحب تھے. ساری پارٹیوں نے مل کے مہنگائی کے خلاف، جنہوں نے آج مہنگائی برپا کی ہوئی ہے، انہوں نے مہنگائی کے خلاف ایک احتجاج کیا. آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ جب تحریک لب بیگ والوں نے کیا تھا تو آپ کی عمران خان کی پارٹی نے کیا کیا تھا ان کے؟ دیکھیں جی میں ایک بات آپ کو بڑے واضح باشگاف الفاظ میں کہتا ہوں، سیاسی ورکر کے اوپر تشدد میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا. میں ایک جنون سیاسی ورکر ہوں. میں نے اس وقت بھی اپنی پارٹی کے خلاف احتجاج کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ غلط ہے. اور میں یہ آپ کہیں کہ میں کسی بھی فورم میں کہیں پہ بھی بیٹھا ہوں گا تو میں کبھی بھی تشدد کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جی جیسی کرنی ویسی برنی. اگر آنا سنا لو پہ آپ 9C کا پرچہ پی ٹی آئی دے سکتی ہے تو پھر اس کو بھگتنا بھی پڑے گا. آپ نے بھی تو مریم نواز شریف کے گھر میں پولیس گھستی ہے، باقی معاملات ہوتے ہیں، ورکروں پہ تشدد ہوتے ہیں، ورکروں کو گرفتار کیا جاتا تھا نون لیگ میں، تو آپ بھی اس سے اچھی امید تو نہیں رکھ سکتے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ یقین کریں ایک ورکر مجھے لے کے آ جائیں مسلم لیگ نون کا، ایک ورکر بھی لے کے آ جائیں، جس طرح اس دور میں فسطائیت ہوئی ہے، جس طرح اس دور میں لوگوں کے گھروں میں چادر اور چارتواری کا تقدس پامال کیا گیا، لوگوں کے اوپر لاٹیاں برسائیں گی، گولیاں برسائیں گی، ان کے اوپر پرچے دیے گئے، ان کے اوپر وہ تاریخ رقم کی گئی. ایسا ایک بھی مثال اگر تحریک انصاف کے 3.5 سالہ دور میں یہ چیلنج دیتا ہوں آپ کے اس RIM پہ بیٹھ کے مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو اور جتنی پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، کہ ایک بھی مجھے لے کے آ جائیں کہ کسی سیاسی ورکر پہ عمران خان کے دور میں زیادتی ظلم اس طرح کا ہوا. دیکھیں جی آپ اپنا ریکارڈ درست کریں کہ پی ٹی آئی کے دور میں اس نے کہا تھا کہ رلاؤں گا دوڑاؤں گا، اور اس نے پھر ویسا کیا. یہ بھی تو دیکھیں نا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کے 3 سالہ دور میں کیا کچھ نہیں ہوا نون لیگ کے ساتھ. دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ریکارڈ کی درستگی سب کے لیے بڑا ضروری ہے. دیکھیں لیڈرشپ کے ساتھ نا ہر دور میں ہوتا ہے، لیڈرشپ جو ہوتی ہے جو وہ ان کے ساتھ انہوں نے جو کیا ہوتا ہے وہ بھگتنا ہوتا ہے انہوں نے. لیکن جو عام سیاسی ورکر ہے وہ اس ملک کا سرمایہ ہے. عام سیاسی ورکر کے ساتھ جو کچھ ان دونوں پارٹیوں نے کیا اس کو ان کو روز قیامت بھی اور اس دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا. چونکہ پاکستان کی تاریخ آپ کس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی اس وقت حکومت جو ہے نا اس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی جو کہ جمہوریت اپنے آپ کو جمہوری روایات کا امین کہتی ہے. آپ یقین کریں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی روح تڑپ رہی ہوگی. یہ ایسی فسطائیت کا بنا ہوا ہے. یہ مجھے ابھی تک پیپلز پارٹی کا کوئی اقدام ایسا واضح سامنے نہیں آیا ظلم والا، تشدد والا. یہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے آپس میں مقابلہ چل رہا ہے اور پس رہی ہے عوام. آپ کا کہنا ٹھیک ہے کہ لیڈران آپس میں پھر وہ چھوٹ بھی جاتے ہیں، بیلے بھی ہو جاتی ہیں، جو کارکنان ہوتے ہیں ان پہ تشدد کیا جاتا ہے. یہ دور کب ختم ہو؟ دیکھیں جی میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ ابھی بھی میں نے دیکھا کہ بہت سے ایسے سیاسی ورکرز جو نیچے سے اوپر گئے ہیں وہ گفتگوؤں میں اپنی تقریروں میں بات کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جس وقت تک یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو نا وہ اندھیری رات یہ جو دور ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں اس کو سیاسی ورکر پہ تشدد کرنا، ان کو غائب کرنا، ان کے اوپر مقدمات. اور دیکھیں سیاسی ورکر جو ہوتا ہے نا وہ بیچارہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے پارٹیز کے ساتھ نظریے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اس کے گھر کے حالات آپ یقین کریں کہ اس وقت جو جیلوں میں ورکرز سیاسی ورکرز ہیں ان کے جو گھروں کے حالات ہیں ان کے گھروں میں فاقے چل رہے ہیں.
اور آپ یقین کریں وہ سیاسی مریم دیکھیں، مریم دے رہی ہے 10,000 روپیہ فنڈ دے رہی ہے، رمضان پیکج دے رہی ہے، شہباز شریف صاحب دے رہے ہیں، وہ لیں نا. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج کی تاریخ میں انجم اقبال مغل سینئر مسلم لیگی رہنما فوت ہو جاتے ہیں. صبح 7 سے لے کے کل صبح 7 بجے ان کو ہولی فیملی اسپتال میں لے جایا جاتا ہے، شام 7 بجے تک ان کو وینٹیلیٹر نہیں دیا جاتا، ملتا ہی نہیں ہے جی، اویلیبل ہی نہیں ہے. اس کے بعد ان کے لواحقین ان کو اٹھا کے بی بی ایچ میں لاتے ہیں، وہاں پہ بھی ان کو وینٹیلیٹر نہیں ملتا، اور وہ بندہ بی بی ایچ میں بھی نہیں ملتا، اور وہ اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے. اور یہاں پہ فوٹو سیشن، یہاں پہ بڑے بڑے دعوے، یہاں پہ 10 ارب کی جو نا پوری ایئر لائن بک جاتی ہے 10 ارب میں، اور ایک طیارہ جو نا وہ 10 ارب کا لے کے. اور پھر آپ یقین کریں یہاں پہ مقامی جو وزراء ہیں آپ ان کو دیکھیں، روز ان کی آنیاں جانیاں مجھے بتائیں ان کی آنیاں. میں یہ کہتا ہوں انجم اقبال مغل سینئر رہنما مسلم لیگ نون، دیکھیں نا جو تحریک انصاف کے ساتھ سنیں، ہم اس کے ساتھ وفا کرتے ہوئے میڈم مریم نواز شریف سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ طیارے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ کے کارکنان وینٹیلیٹر کے بغیر جان کی بازی آ رہے ہیں، برائے مہربانی ان اسپتال میں وینٹیلیٹر مہیا کیے جائیں. جی دیکھیں جی، میں آپ کو بات بتاؤں، آپ نے کہا جی 10,000 روپیہ دیا، مجھے بتائیں جو اس وقت آپ یقین کریں آپ کے دور میں تو نہیں ملا نا کسی کو. سنیں نا جی، ہمارے دور میں تو آپ کو مزے کی بات، 10,000 روپیہ بھی نہیں ملا کسی کو. آپ ریکارڈ درست کریں. اس نے جہاز لے کے اس نے جہاز لے لیا، ٹھیک ہے، وہ جہاز بھی اس نے اپنی ذات کے لیے نہیں لیا، یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی پراپرٹی ہے. اور صدا مریم نواز شریف نے وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہنا، تو یہ پراپرٹی کس کی بنی، ایسٹ کس کا بنا؟ گورنمنٹ پنجاب کا. دیکھیں جی، تو آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بچایا ہوا ہے. میں آپ کو ایک بات چھوٹی سی بتا دوں، عمران خان کا جو دور تھا، تحریک انصاف کا جو دور تھا، اس میں پورے 2 سال کووڈ رہا. اس کووڈ میں آپ یقین کریں پوری دنیا نے یہ جو نا تسلیم کیا کہ پاکستان کی جو معاشی پالیسی تھی اس طرح کی معاشی پالیسی کسی کے پاس نہیں تھی. ہر فرد کو آپ یقین کریں اس کے گھر میں اس کو احساس پروگرام کے تحت انتہائی عزت کے ساتھ جو نا وہ پیسے ملتے رہے، راشن پیسے. سنیں ان کے سر سنیں میری سنیں 3500 سر کوئی رپورٹ، میری رپورٹ اگر آپ کے پاس ہے کہ میں سر آپ کورونا کے دوران سرکاری طور پہ کسی کو فنڈنگ ہوئی ہو. سر میں یہی تو بات ہے نا، دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ احساس پروگرام کے تحت سرکاری سطح پہ لوگوں کو ماہانہ دیا گیا. اور مزے کی بات یہ تھی کہ ایسی پالیسیز بنائی گئی کہ لوگوں کو بچایا گیا اس معاشی مسائل سے، اور زبردست وہ 2 سالہ ہم نے گزارے. لیکن ایک منٹ میں بات کاٹ رہا ہوں آپ کی. ابھی اس دور میں دیکھیں مریم نواز شریف کہہ رہی ہے مریم کو بتائیں، اور اس کو چھوڑ دیں حکومت کو. ہمارا سی پی او راولپنڈی جو ہے وہ پولیس 15 پہ کال کرو کسی کے گھر راشن نہ ہو تو وہ پہنچا دیتا ہے. ایک بات آپ کے دور میں تو ایسا ہم نے نہیں دیکھا، پی ٹی آئی کے دور میں ہم نے ایسا نہیں دیکھا. راجہ صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تحریک انصاف صرف ایک اقدام میں یہ سمجھتا ہوں. ایسا کون سا ہے؟ جو ہیلتھ کارڈ ہے نا، آپ کی جیب میں، ہر غریب آدمی کی جیب میں 10 لاکھ روپیہ سے لے کے 14 لاکھ روپیہ غریب کی جیب میں ڈال دیا عمران خان نے. اس وقت حالت یہ تھی کہ اس دور میں یہ جو اتنا معاشی مشکلات کا دور ہے، اس میں اپنا سگا بھائی بھی کسی کو 50,000 روپے ادھار نہیں دیتا. تو عمران خان نے صحت کارڈ دیا، اور عمران خان نے لوگوں کی جو سب سے بڑا مشکل ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے جی، آپ کو پتا ہے ڈیلیوری کے ایشوز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپریشنز کے ایشو ہوتے ہیں لوگوں کے، یہ سب سے بڑے مسائل ہیں. اور عمران خان نے بہت اچھا اقدام ہے، لیکن اس سے زیادہ جماعت اسلامی کا راضی کر رہا ہے. دیکھیں نہیں میری بات سنیں نا، وہ دیکھیں نا، آپ جماعت اسلامی کی بات کرتے ہیں، جماعت اسلامی اس سے زیادہ کام کر رہی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن کو سلام ہے، میں ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وہ لائق تحسین ہے، وہ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں الخدمت فاؤنڈیشن جو کام کر رہی ہے اس طرح کا، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں. اس کو میں یہ کہتا، دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آپ نے بات کی جی دوروں کی. اس دور میں آپ مجھے بتائیں، آپ کو میں بتاؤں سب سے بڑا مجرم اس دور میں کون ہے؟ بائکیا والا جو موٹر سائیکل چلا رہا ہے، سب سے بڑا مجرم وہ ہے. اس کو اس طرح بھاگ کے پکڑا جاتا ہے نا کہ ایسے شکاری کھڑے ہوتے ہیں، آپ ہر چوک میں جائیں نا آپ کو شکاری، اور وہ دیکھیں گے کہ کوئی بائکیا والا آئے
جو سارا دن بیچارہ 2-3 50 روپے 100 روپے 200 روپے 150 روپے لے کے 2000 روپے بامشکل رات کو شام کو لے کے جاتا ہے, اس کو چوک میں کھڑا کر کے اسے کہتے ہیں ادھر اتر تیرا 2000 کا چلان ہے, اس کو اسی وقت 2000 کا چلان دیا جاتا ہے اور وہ آپ یقین کریں بدوائیں دے رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں اس پلیٹ فارم سے آ رہی ہے کہ اس حکومت کو کسی مخالفت کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود اپنے دشمن ہیں اور اتنی بڑی دشمنی یہ عوام کے ساتھ کر رہے ہیں. عوام یقین کریں ایسے جولیاں پلا کے ان کو بددعائیں نکال رہی ہیں ہر چوک پہ ہر چوراہے پہ. تجاوزات میں سب سے بڑا تجاوزات کون ہے جی؟ چھاپے والا, ریڑی والا. مجھے بتائیں کہ اس ملک میں آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, اس ملک میں پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے کہ آپ کو ری نیو ڈیزائن کر کے کمرشل مارکیٹ راجہ بازار وہ کیا اس کو انگلینڈ بنانا چاہ رہی ہے, اور بنا رہی ہے. دیکھیں لوگوں کے پاس تجاوزات تو ایک ناجائز بات ہے نا, تو ختم ہونا چاہیے نا. سر میری عرض سنیں, اس پہ آپ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ عرض سنیں, میں تجاوزات کے حوالے سے یا غیر قانونی کمرشل تعمیرات کے حوالے سے یا کرائمز کے حوالے سے, اس حوالے سے اگر کوئی اقدام کیا جاتا ہے تو میں اس کو سراہتا ہوں, اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں ہونا چاہیے, زبردست ہونا چاہیے. لیکن مجھے ٹریفک میں چلان نہیں ہونے چاہیے. مجھے بتائیں جی, مجھے نہیں ٹریفک ہیلمٹ پہ چلان نہیں ہونے چاہیے. سر مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس ملک میں جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ لوگوں کو مل رہی ہیں؟ صحت مل رہی ہے, اس کو کھانا مل رہا ہے, اس کو گھر مل رہا ہے, اس کو مجھے بتائیں اس وقت جو عام غریب سب سے پہلا ابھی آپ کو پتا ہے کہ میڈیسن ٹوٹل سرکاری اسپتالوں میں دے دی گئی ہیں کہ آپ باہر سے کوئی چیز نہیں خریدیں گے. راجہ صاحب ایک وینٹیلیٹر کا آپ کو ایشو مل گیا ہے, میں آپ کو میرے ساتھ چلیں جی, میں یہاں پہ RIM کے پلیٹ فارم سے چیلنج دیتا ہوں پنڈی کے جو نون لیگ کے وزراء ہیں ان کو منتخب, جو ان کو کہتا ہوں آئیں میرے ساتھ چلیں, ہاسپٹلز کے دورے کرتے ہیں. یار آپ اندر گھسیں, پہلے پارکنگ والے گنڈے انہوں نے کھڑے کیے ہوتے ہیں. میری بات سنیں, جو غریب آدمی کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر کرتے ہیں اور وہ پارکنگ فری نہیں ہوئی, سنیں تو صحیح نا, وہ ہیں کون, وہ کس کی آشیرواد پہ آئے ہیں؟ سرکاری اسپتال کی پارکنگ فری نہیں ہوئی ہے جی, نہیں ہوئی ہے. مطلب میں خود ہولی فیملی میں گیا ہوں, ٹھیک ہے, وہاں اس نے پرچی کے اوپر جو جہاں پیسے لکھے ہوئے وہ کٹے ہوئے تھے. مجھے کہتا ہے جی 100 روپے آپ کا بن گیا. میں نے کہا بھائی کس بات کا؟ میں نے کہا پرچی دو. جب اس نے دیکھا کہ یار یہ بندہ تو آگے سے پرچی مانگ رہا ہے تو اس نے فوراً پرچی پاس رکھ لی. کہتا ہے جی جتنے مرضی پیسے دینے آپ دے دیں. ابھی وہ پرچی وزیر اعلیٰ پنجاب کے اعلان کے بعد بھی ابھی تک وہ باقیہ قابض ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب اور عوام کے درمیان دیواریں چین. میری بات سنیں, اچھا دیواریں چین ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے نا وہ اپنے سیکریٹریٹ میں بیٹھ کے اپنے ان میں بیٹھ کے آرڈرز کرتی ہیں, دیکھیں کام کرتی ہیں, لیکن یہاں پہ جو ان کے نمائندے ہیں, میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, بیوروکریسی ہے اور ان کے اپنے منتخب نمائندے ہیں. انہوں نے یہاں پہ پارکنگ کے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں, سیکورٹی کے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں. سنیں میری بات, انہوں نے یہ جو سرکاری ہاسپٹل میں گارڈز ہیں یہ سیکورٹی کی کمپنی کس کی ہے؟ سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں, دیکھیں نا آپ خود مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں آپ کو دیکھیں نا, کتنے ملازمین میں کسی کو نام نہیں دیتا, آپ یقین کریں وہ بھی کوئی سرکار سیاسی 25,000 27,000 روپیہ ان کو سیلری دی جاتی ہے, اور وہ بھی ترس کے. مجھے پرسوں ایک بندہ ملا, اس نے کہا جی میری 6 مہینے کی سیلری مجھے ابھی دی گئی ہے. اور ایک بات گارڈ ہے, وہ صفائیوں والے. پنجاب میں 40,000 سے کم کسی کی ڈیلی ویجز والے کی سیلری مختص نہیں کی گئی لیبر. لیکن یقین کریں کہ ان کے چراغ تلے اندھیرا, ان کی ناک کے نیچے, بالکل نیچے. مثلا ہاسپٹلز کی, آپ نے ہاسپٹلز کی بات کی نا, ادھر چلے جائیں جو لیبر ہیں ان سے پوچھیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت حالات یہ ہیں کہ آپ جو نا وہ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ آپ وویلا کر لیں, بڑی بڑی سکیمیں, بڑے, لیکن آپ گراؤنڈز پہ جائیں, میدان میں جائیں. آپ یقین کریں میں خود بیمار ہوا, میرے پاس, میں نے آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے کمپلینٹس کی ہیں PHA کو, جو پنجاب ہیلتھ اتھارٹی ہے اس کو, کہ میں BVH میں گیا تو ان کے پاس جو نا وہ انجیکشن نہیں تھا. میں نے کہا جی انجیکشن تھا کیا وہ, انہوں نے مجھے کہا جی کہ ہمارے پاس, مجھے درد تھا پیٹ میں, معدے میں, تو ان کے پاس وہ انجیکشن نہیں تھا. سنیں میری بات, ایک پین کلر نہیں تھا سر, نہیں تھا. اور انہیں میں نے کہا جی کہ آپ, انہوں نے مجھے پتا ہے کیا کہا, انہوں نے کہا جی یہ آپ کے پاس پانی ہے نا, آپ یہ جو لائے ہیں نا ساتھ, میرے ساتھ خود ساشے میرے پاس موجود تھے. انہوں نے کہا جی آپ اس کو اس میں ڈالیں اور اس کو ہلائیں اور خود پئیں, ہمارے پاس جو نا وہ اویلیبل نہیں ہے. اب آپ نے شرم کی بات ہے کہ اتنے بڑے, میں آپ کو, اچھا مجھے بتایا رائے صاحب, روز مجھے فون آتا ہے
کہ جی بیڈ نہیں ہے. اوہ کس کہاں کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ہاں بیڈ ملتے ہیں، مختص ہیں. آپ کو بتاؤں منتخب نمائندوں کے لیے ہر سرکاری اسپتال میں جائیں، پرائیویٹ وارڈز کس، اور پرائیویٹ وارڈ میں کوئی دوسرا جا ہی نہیں سکتا، کمروں کو تالے لگے ہوئے ہیں. وہ کس کے لیے مختص ہیں؟ جو یہاں کے ماشاءاللہ وزراء ہیں اور جو بڑے بڑے کھڑپینچ ہیں اور جو اشرافیہ ہے. پاکستان میں یہ پاکستان اشرافیہ کا پاکستان ہے. عام آدمی جو عام غریب آدمی ہے نا، اس کی تو حالت وہی ہے. کہ اب کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا تبدیلی آنے والی ہے سیاست؟ دیکھیں جی میں یہ کہتا ہوں کہ انف از انف. اگر یہ اس وقت بھی اس ملک کی جو 80% 90% جو عوام ہے اس کا دکھ اور درد اور اس کی جو دلوں کی دھڑکن ہے وہ نہیں سمجھیں گے نا تو یہ نہیں چلے گا. یہ کتنا یہ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن جس وقت تک جو استحکام ہے، سیاسی استحکام، معاشی استحکام اس وقت آتا ہے جب ملک میں سیاسی استحکام. جب سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام کبھی بھی نہیں آ سکتا. اور اگر ان کو کیا دیکھتے ہیں آپ انتقامی سیاست یہ کب ختم ہوگی؟ دیکھیں جی میں آپ کو یہ کون ختم کرے گا؟ یہ تو اس وقت تک نہیں ختم ہوگی جب تک اس ملک میں اقتدار جو نا وہ خالصتاً عوام کے ہاتھوں میں نہیں آتا. عوام کے ہاتھوں میں آئے گا، عوام کو انڈیپینڈنٹلی ان کا جو ووٹ ہے. کیا عوام اس قابل ہے کہ اسے اقتدار دیا جائے؟ دیکھیں جی میں کہتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ عوام ہماری اس قابل ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جو پالک کی گڑی پیچھے سے 4 لگا کے لاتے ہیں اور آگے 6 بنا کے بیچتے ہیں، جو پنچر لگانے والے جاؤ تو پنچر نہ بھی ہو تو 4 پنچر لگا لیتے ہیں. کیا یہ عوام اس قابل ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں رائے صاحب، 70 سال اس ملک قومی سطح پہ یہاں پہ کوئی تربیت، یہاں پہ جب آپ یہ ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے، ریاست کی ہے اور حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی تربیت کریں، لوگوں کی تربیت کریں. میں یہ کہتا ہوں جب اوپر ڈاکو بیٹھے ہوں گے، چور بیٹھے ہوں گے، لٹیرے بیٹھے ہوں گے، بدماش، رساگیر اور وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جن کا مقصد صرف اور صرف مال بنانا ہے، وہ آتے ہیں اپنے مال بناتے ہیں. اور جب یہ لوگ اوپر بیٹھے ہوں گے تو کیا توقع آپ کریں گے کہ نیچے کیا ہوگا؟ آپ کس کی طرف آپ کا یہ اشارہ ہے؟ چور ڈکیت؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اشارے کا مطلب کیا ہے؟ ابھی موجودہ حکومت میں یہ کہتا ہوں جی میں ہر دور میں یہ کہتا ہوں، ہر دور میں ہمارے ہاں کوئی بھی دودھ سے دھلا نہیں ہے، کوئی بھی. دودھ بھی تو خالص نہیں نہ مل رہا. سن لیں نا میری بات سنیں نا، وہ تو خیر آپ کو ملے گا بھی نہیں. جس وقت تک آپ دیکھیں نا، میری بات سن لیں، وہ حکمران اگر خود عمل کرنے والا نہیں ہوگا نا تو وہ نیچے اس کے اثرات نہیں پڑتے. آپ دیکھیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عادل حکمران آ جائے اور عدل کرنے والا آئے گا تو انشاءاللہ اس کے اثرات گراس روٹ لیول تک آئیں گے. لیکن جب خیانت کرنے والے، چور، ڈاکو، لٹیرے، بدماش، رساگیر اور مال بنانے والے جو اپنی پراپرٹیاں باہر ملکوں میں بنائیں گے، بڑے بڑے جو نا وہ امپائر کھڑے کریں گے، ٹھیک ہے، وہ جب آئیں گے تو آپ یہ توقع نہ کیجئے گا کہ جی یہاں کوئی تبدیلی آئے گی یا عوام سکھ کا سانس لے گی. عوام پستی رہے گی، عوام کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے گا، عوام کو روٹی اور اس کا لالچ، دیکھیں نا لالے پڑے ہوئے ہیں. اب اس وقت کسی بندے کے پاس آپ سٹیزن ایکشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں، آپ نے کیا کیا ہے اپنے علاقے کی عوام؟ میں تو یہ جی صبح نکلتا ہوں، میری بات سنیں. سٹیزن ایکشن کمیٹی پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہے کیا. سٹیزن ایکشن کمیٹی ہم نے 20 سال سے ہم کام کر رہے ہیں. یہ غیر سیاسی فورم ہے جو پورے راولپنڈی کے جو مسائل ہیں، شہری مسائل، اس کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کی حل کے لیے ہم نے بنائی ہے. اور یہ اس میں آج تک کیا آپ نے بینیفٹ لیا اپنے علاقے؟ دیکھیں جی میں آپ کو بتا رہا ہوں بینیفٹ کی آپ بات کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ 80% ہمارا، اگر ہم نے 100% کوئی چیز نہیں کی تو نہیں میں کہتا ہوں کہ 100% اگر ہم نے مسائل کو اجاگر کیا ہے نا تو اس میں 80% ہم نے حل کروایا. الحمدللہ حل کروائے سرکاری محکموں سے. دیکھیں نا جی، تو وہ گورنمنٹ کا ہی پیسہ ہے نا، وہ سرکار ہی کر رہی ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ جی میں کر رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا کام ہے جو نا وہ زنجیر ہلانا. ہمارا کام ہے محکموں کو ان کے فرائض، ان کی ڈیوٹیز وہ بتانا، اور عوام کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم عوام کو بتاتے ہیں کہ جی ہم نے الحمدللہ صفائی مہمیں یہاں پہ شروع کی، ہم نے گراس روٹ لیول پہ گئے. اسی طرح جب یہ
خونی کھیل تھا بسنت کے حوالے سے ہم نے لوگوں میں پمفلٹ تقسیم کیے. اسی طرح جو تجاوزات ہے اس کے حوالے سے ہم نے لوگوں کو موٹیویشن دی. اسی طرح ہم نے جو نا وہ منشیات کے اگینسٹ ہم نے موٹیویشن دی. اسی طرح ہم نے جو نالوں میں گندگی کے ڈھیر ہیں اس کو اٹھانے کے لیے موٹیویشن دی. گندے پانی کے مسائل کے اوپر ہم نے موٹیویشن دی. ہم نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پنڈی کا چھوٹے سے چھوٹا کوئی بڑا مسئلہ صحت کے حوالے سے ہو, ہاسپٹل میں کسی کو مسئلہ ہو, گندگی کا کوئی ایشو ہو, پانی کا کوئی مسئلہ ہو, ٹیوب ویل کی خرابی کا کوئی مسئلہ ہو, ترقیاتی کام میں کوئی رکاوٹ ہو, اور بے شمار یہ پوری ایک لمبی لسٹ ہے. اس پہ الحمدللہ ہم نے آواز اٹھائی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں, آپ یقین کریں ابھی حال ہی میں ہم نے راول روڈ پہ راتوں رات راول روڈ بنایا جا رہا تھا بغیر پلاننگ کے. ہم نے اس پہ آواز اٹھائی اور وہ مشینری اٹھا کے ٹھیکیدار بھاگ گئے, وہاں سے چلے گئے. یہ اچھا کام کیا, یہ اچھا کام اس لیے میں بتا رہا ہوں نا, وہ کیوں بھاگا ہے, اس لیے کہ وہ دیکھیں نہیں آپ کو حصہ نہیں ملا تھا سر, تب کام بند کروایا تھا. بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھیں نا, یہ تو اللہ جانتا ہے. نہیں, اندر کی بات بتائیں نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اندر کی بات یہ ہو رہا ہے, روڈ بن رہا ہے, ترقیاتی کام ہو رہا ہے, آپ کی وجہ سے ٹھیکیدار مشین اٹھاتا ہے بھاگ جاتا ہے. وجہ کیا تھی, کیا میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ مطالبہ سنیں, میں یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ جب پہلے بھی بنا 2001 میں یہ روڈ بنا تھا, اس کے بعد 2016 میں اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا. اس وقت بھی میں نے احتجاج کیا کہ سب سے پہلے کوئی بھی روڈ بنتا ہے اس کے سیوریج کے نالے ہوتے ہیں, ان کو بنایا جاتا ہے. سنیں, اس کی نکاسی آب کا مسئلہ حل کیا جاتا ہے, تب جا کے روڈ بنتا ہے, اور روڈ تب ٹھیک رہتا ہے, اور 20-50 سال تک وہ پرانے روڈ لائف ٹھیک رہتی ہے. یہاں ابھی بھی یہ ہوا کہ انہوں نے نا راتوں رات روڈ پہ لے آئے مشینری اور کارپیٹنگ شروع کی. میں نے اس پہ یہ کہ بھائی پہلے آپ جو نالے ہیں, آپ کو پتہ ہے, آپ خود راول روڈ سے گزرتے ہیں, بارش ہو جائے, اگر تھوڑی سی بارش ہو جائے تو راول روڈ سوئمنگ پول کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے, وہاں پہ تالاب بن جاتا ہے, وہاں پہ حالات یہ ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ کیا کہ جی ہم نے انہیں یہ توجہ دلائی کہ پہلے آپ نالوں کو ٹھیک کریں, جو سیوریج کے نالے ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے, نکاسی آپ کا معاملہ ٹھیک کیا جائے, اس کے بعد آپ کارپیٹنگ کریں, روڈ بنائیں. اور دوسری بات دیکھیں, ایک بات ذہن میں آپ رکھیے گا, ہمارے ہاں جو ہماری بیوروکریسی ہے نا, ان کے پاس 100 ایسے کھانچے ہیں. اس وقت پنڈی میں آپ دیکھیں جتنے ترقیاتی کام چل رہے ہیں, ان میں کوئی بھی ایک ایسا کام نہیں ہے جو شفاف, معیاری اور اس ٹینڈر کے مطابق ہو. سب میں کمیشن ٹھیک ہے, اور اس میں غیر معیاری اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. جی, یہ تھے ہمارے سٹیزن ایکشن کمیٹی کے چیئرمین ظہیر احمد اوان صاحب. تو ان سے بات ہوئی. مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں, ہمارا چینل سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں اور شیئر. السلام علیکم.